السلام علیکم ناظرین، کیا آپ ان 7 سوالوں کے جوابات جانتے ہیں؟ سوال نمبر 1 ہے کہ جنت کہاں ہے؟ جواب ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جس کا جواب ہے کہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے کہ جیسا بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ جس کا جواب ہے کہ سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے۔ اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے۔ اس کی جڑیں 6 آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام ایجاد پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، حورین کیا ہیں؟ حورین کون ہیں؟ جواب ہے، حورین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں اور نہ ہی فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے دے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے گی۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں، اس کے اطراف نہایت سفید ہوں، اور حورین عربی میں اینا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5 ہے، ولدان مخلدون کون ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے۔ سب سے کم درجہ کے جنتی کو 10,000 ولدان مخلدون عطا ہوں گے۔ آؤ چھٹے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آراف کیا ہے؟ جواب، جنت کی چوڑی فصیل کو آراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ 7واں اور آخری سوال ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے 50,000 سال کے برابر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی۔ نمبر 1 جنت، نمبر 2 جہنم، نمبر 3 پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔
جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس پل کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی تاریکی میں ہوگی، سخت بپھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ پل صراط سے گزرتے وقت گناہ گاروں کے گناہ ان کے پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے ان کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ پل صراط کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم، یا رب سلم۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم وہاں اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ اور نمبر 3، جب پل صراط پر ہوں گے تب کوئی کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ تو ناظرین، دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے میں مدد کرنی چاہیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیں۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیجئے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے، آمین ثم آمین۔ اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ وہاں کوئی رشتہ داریاں نبھائے گا جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ مخلوق کی بجائے خالق کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو، کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے؟ کیا اب بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟ یا اللہ اس ویڈیو کو میری جانب سے بھی اور جو بھی اس کو عام کرنے میں مدد کرے سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔